الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمد للہ آج 1 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 14 ربیع الاول 1445 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 114 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس ویک میں ایک کرنٹ افیئر کے طور پر بہت سینسٹیو ایشو جو وائرل ہوا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی والا معاملہ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر حیدرآباد میں چند اوباش قسم کے نوجوانوں نے رات کے آخری پہر کسی چوراہے کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر کی طرف منسوب ایک پتلا بنایا، اسے آگ لگائی، جوتیاں ماری اور پھر نعوذ باللہ سندھی لینگویج کے اندر گالی گلوچ والا معاملہ بھی کیا۔ اس میں انہوں نے یزید کا نام بھی لیا، شمر کا بھی لیا، اس سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اس سے زیادہ کریں، لیکن سیدنا عمر کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا۔ اب بعد میں وہ لوگ تعویل کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد لیا تھا جو قاتلین حسین کا سرغنہ تھا، تو اسے تو اہل سنت اہل تشیع دونوں برا ہی سمجھتے ہیں، لیکن شیعہ کے ہاں جو عموماً عمر ابن سعد کا نام لیا جاتا ہے تو وہ اسے عمر سعد کہتے ہیں، صرف عمر کے ساتھ وہ لوگ اپنے کلچر میں نام نہیں لیتے عمر ابن سعد کا، لہٰذا یہ ان کی تعویل بالکل باطل ہے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک FIR ہمارے پنجاب کے سٹی وزیر آباد میں بھی ہوئی اسی ہفتے میں، اس میں تو باقاعدہ لکھا ہوا تھا عمر بن سعد۔ وہ خیر FIR پھر بعد میں فارغ ہو گئی جب اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے علماء نے جا کے گواہی دے دی کہ بھئی یہاں عمر ابن خطاب مراد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پورا نام لے کے یہ گالی گلوچ والا معاملہ کیا۔ ہم تو خیر گالی گلوچ کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں۔ میں تو ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے جن ہستیوں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی والا ایشو ہوا، خواہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو ان کے لیے بھی کسی قسم کے گالی گلوچ کے قائل نہیں ہیں، نہ کوئی لعنت دینے والا معاملہ ہونا چاہیے، بلکہ علمی طریقے سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھیں۔ گالی گلوچ کرنے سے کوئی دین کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہی ہوتا ہے، اور نامہ اعمال میں جو گناہ الگ سے لکھا جاتا ہے۔ باقی وہ والی FIR تو وزیر آباد والی فارغ کر دی خود ہی پولیس اسٹیشن والوں نے، لیکن یہ جو FIR ہے یہ اس میں تو واضح عمر فاروق لکھا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو مجرمین تھے وہ انہوں نے ریئل ٹائم جو اس کیمرے میں نظر آ رہے تھے وہ پکڑ لیے انہوں نے، اور ان کے اوپر وہ سارا معاملہ شروع کر دیا ہے جو قانونی کارروائی تھی۔ اب اس صورتحال کے اندر سب سے پہلے تو اہل تشیع علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کریں، لیکن ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے بالخصوص اور مسلمانوں کا بالعموم کہ ہم نے فرقوں کے نام کے اوپر ہستیاں بانٹ لی ہیں۔ چند مہینے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک بنو امیہ کے بندر نے سیدنا امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دیں، اور اس کے اوپر شیعہ علماء نے کافی احتجاج کیا، اس کے اوپر FIR بھی کٹ گئی، ابھی تک وہ جیل میں ہے بندہ، اس کی ضمانت بھی کوئی جج لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس پہ بھی میری تفصیلی ویڈیو آئی تھی، لیکن اس وقت کسی سنی عالم نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ اس ایشو کے اوپر آ کر اپنے اس
سنی بنو امیہ کے بندر کو کنڈیم کرے، کیونکہ انہوں نے شیعہ کے کھاتے میں اسے ڈال دیا۔ لہٰذا کسی سنی عالم کو تو یہ بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ آج یہ ڈیمانڈ کرے کہ شیعہ علماء جو ہیں وہ اعلان برات کریں اس قسم کے لوگوں سے، کیونکہ آپ نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی اپنی مرضی کی ہستیاں ملی ہوئی ہیں۔ یہ حق صرف ہمیں پہنچتا ہے، کیونکہ ہم حق کے اوپر چلتے ہوئے جس کی جو بات صحیح ہوتی ہے اسے انڈورس کرتے ہیں، جو بات غلط ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی میں جس طرح اس وقت اہل سنت علماء کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے نہیں سنی، میں آج شیعہ علماء کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، اور خصوصاً جو اہل تشیع میں سمجھدار علماء ہیں جس طرح سید جواد نقوی صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے تو آلریڈی پچھلے کئی سالوں میں خود شیعہ ذاکرین کے خلاف FIRs کٹوائی ہیں توہین صحابہ کے کانٹیکسٹ میں۔ وہ خود فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں، اور وہ جینوئنلی یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ توہین ہے بلکہ یہ شیعہ مسلک کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے۔ تو شیعہ علماء کو چاہیے کہ آ کے اس حوالے سے بجائے جھوٹا دفاع کرنے کے کہ یہاں عمر سے مراد عمر ابن سعد تھا، وہ ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اسے آپ عمر سعد کہتے ہیں۔ یہ جب ایبسولوٹلی نام عمر لیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدنا عمر کی ذات ہی ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ خود آپ کو پتہ ہے کہ کچھ سال پہلے ایک غالی رافضی یاسر الحبیب نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کافی نازیبہ الفاظ بکے، تو ایران کے جو مفتی اعظم ہیں خامنائی صاحب، انہوں نے باقاعدہ فتویٰ دیا کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں جن کے ساتھ ان کی عقیدت وابستہ ہے، اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ امہات المومنین کہ جن کی نسبت سنی اور شیعہ سے بھی بلند ہو کر رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، ان کے بارے میں کوئی توہین والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ شیعت سے ہی خارج ہے جو اس قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے۔ تو آج شیعہ علماء کو پاکستان میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ سنی شیعہ فساد شروع ہو جائیں، جو مخالفین پہلے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے آپس میں، تو ان کو تو ایک بڑا اچھا موقع ہاتھ لگ گیا۔ اس سے پہلے اس معاملے کو خود ڈائلیوٹ کریں، اور اہل سنت علماء بعض جو دہشت گرد تنظیموں سے تعلق رکھنے والے ہیں، کالعدم تنظیموں سے، دیوبند مکتب کے، انہوں نے تو کافی بڑی کانفرنسز کی ہیں اس حوالے سے، یوٹیوب کے اوپر بھی ان کی ویڈیوز ہیں، اور وہ نام لیے بغیر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مکتب فکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نام اس لیے نہیں لیتے کہ وہ پھر مقدمہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہے مسلمان سمجھتے ہی نہیں اپنے سوا کسی اور فرقے کو، تو اور پھر وہ مسلمانوں سے اپیل کرتے ہوئے اس میں ان کے ایک مولانا صاحب جو ان کے امیر ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ مسلمانوں کی صفوں میں ان لوگوں کو تلاش کریں اور انہیں پہچانیں کہ انہیں اس غلط راستے کے اوپر کس نے چلایا ہے، یہ کس دین کو فالو کر رہے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق بھی ہے یا نہیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر گالی گلوچ اور لعنت والا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ان سے بھی میں عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اس کو ڈیپ ڈگ کیا تو جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جی وہ چوری کا کھورا آپ کے گھر ہی نکل آئے گا، یہ سارا معاملہ سٹارٹ تو بنو امیہ سے ہوا ہے۔ بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، اگر اینڈ پہ ٹائم مجھے ملا تو میں انشاءاللہ اسے ڈسکس بھی کر لوں گا، ورنہ میں نے ریسرچ پیپر تو اس کے اوپر لکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ تو سارا بنو امیہ سے شروع ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شیطانی خیالات یا یہ شیطانی سارے معاملات، ان کا آغاز بنو امیہ نے کیا تھا، اور اس کے ریونج کے اوپر پھر معاملات آگے بگڑتے چلے گئے۔
سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اوپر بنو امیہ نے ممبروں سے سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا. اس کے جواب میں پھر شیعان علی جو ہیں وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور یوں یہ دو گروہ بن گئے، رافضی اور ناصبی. ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. ناصبیوں کی اکثریت اہل سنت کے ہاں ہے اور رافضیوں کی اکثریت اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے. دونوں طرف کے ذمہ دار علماء کا یہ کام ہے کہ اپنی صفوں سے ایسے لوگوں کو تلاش کر کے خود ایکسپوز کریں اس سے پہلے کہ مسلمان ان لوگوں کی غلط حرکتوں کی وجہ سے آپس میں لڑنا شروع کرتے ہیں. بہرحال سندھ پولیس نے بڑا ایک پھرتی سے معاملہ اس میں ایگزیکیوٹ کیا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ مزید معاملات نہ بگڑیں. اب قانوناً جو کارروائی اس کے اوپر بنتی ہے، جو 298A کی دفعہ لگی ہوئی ہے، اس کے مطابق انہیں سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور یہ ہے اصل میں توہین، جسے توہین کہا جاتا ہے. قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے اگر کوئی شخص چیز بیان کرتا ہے اور اس میں کسی صحابی کے حوالے سے آپ کی نظر میں کوئی تنقیص کا پہلو نکلتا ہے تو وہ کوئی توہین والا معاملہ نہیں. توہین یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی شخص کو مینشن کر کے اس کے اوپر گالی گلوچ اور لعنت والا معاملہ شروع کر دیں، جو بنو امیہ کے بندروں نے کیا. اور یہ بندر کا لفظ میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے استعمال فرمایا، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے سبت کے معاملے میں، ہفتے کے دن کے معاملے میں دین کو ٹیلر میڈ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے ان کو کہا کہ تم پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. اب یہ سیم ٹرم بندر والی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خواب میں ایک چیز دکھائی گئی، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. اسپیسیفکلی انبیاء اکرام کے خواب تو ہوتے وہی الہی ہے. سورہ الصافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے کی قربانی کا جو حکم ملا وہ خواب کے ذریعے ملا تھا. اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا کہ بچے کو ذبح کر دینا، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب خواب میں کوئی شیطانی دخل نہ ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اس کی جگہ فدیہ نازل فرما دیا. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی قربانی والا معاملہ اپنی طرف سے تو اینڈ تک پہنچا دیا ہوا تھا خواب کے اوپر عمل کرتے ہوئے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی وفات سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر عزی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے ممبر کے اوپر بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا، اور آپ گھبرا کر اٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام سے بیان کیا کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر اس طرح بنو مروان کے بندروں کو دیکھا. یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد یہ آپ کے ممبر کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے اس پہ آ کے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. اور وہ ہم نے دیکھا پھر بنو امیہ جو ہے وہ کس طریقے سے ممبر رسول کے اوپر قابض ہوئی. وہی بنو مروان، سب سے پہلے مروان آیا، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنائے گئے. یزید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، یہ سارے. اور انہی میں ایک اچھا انسان بھی آ گیا، وہ بھی مروان کا پوتا ہی تھا، عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں. اور وہ مجدد ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا. یہ تجدیدی کارنامہ انہوں نے کیا.
بہرحال یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا کہ بنو مروان کے بندر میں نے دیکھے، یقیناً اس میں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز شامل نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی ایکسیپشن نہیں فرمائی تھی، کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، مطلقاً بات کی جاتی ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ لہٰذا ہم بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بنو امیہ کا ذکر مطلقاً کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس سے مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے مطلقاً بنو مروان کا ذکر کیا، اگرچہ اس میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے، لیکن ان پہ وہ ایکسیپشن والا معاملہ ہو گیا، یعنی مطلقاً جب ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد میجورٹی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بھی جب ہم مطلقاً بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد میجورٹی والا معاملہ ہے۔ اب ظاہر ہے میں اس بنو امیہ سے مراد نبی علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو تو نہیں لے رہا، اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بعض دوسری شخصیات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ سیدہ ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ان کے بھائی یا ان کے والد کے ساتھ، وہ تو اس وقت اسلام قبول کر بیٹھی تھیں جب یہ سب لوگ اسلام کے دشمن تھے، اور وہ اتنی سینئر صحابیات میں آتی ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ، وہ تو پھر ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بدبخت نکلا، وہاں جا کے کرسچن ہو گیا، عبید اللہ اس کا نام تھا، وہ المستدرک للحاکم میں آتا ہے، سابقون الاولون میں سے تھا، شروع کے مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے، لیکن کرسچن ہو کے مرا، مرتد ہو کے مر گیا۔ اب مجھے بتائیں جب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس میں ظاہر ہے پھر ام حبیبہ کا ہسبینڈ ایکس نہیں شامل، اگرچہ وہ ان میں تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اس لیے وہ اس سے فضیلت اٹھ گئی۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کو فضیلت مل گئی ہے تو اس کے بعد وہ اگر برے کرتوت کرتا ہے تو وہ فضیلت اس کو کور کر لے گی، اس طرح نہیں ہوتا۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تھوڑا اور آپ کو واضح اشارہ دے دیتا ہوں، بخاری مسلم موجود ہے، ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران خود نبی علیہ السلام سے پڑھی تھی اور وہ مرتد ہو کے مرا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی، اسے دفناتے تھے زمین اسے باہر پھینک دیتی تھی، ظاہر ہے حضور کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا تھا۔ اگلے دن پھر اس سے گہری قبر کھودی گئی، پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا، پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب یہ زمین میں نہیں دفنایا جا سکتا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بد دعا یا دعائے ضرر والا معاملہ ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا۔ تو کاتب وحی جس نے خود نبی علیہ السلام سے پڑھا ہو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو سیدہ ام حبیبہ کی آڑ میں باقی لوگوں کو چھپانا یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جب یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگوں کا کیا لینا دینا صحابہ کرام یا اہل البیت یا امہات المومنین کے ساتھ، آپ تو ان ہستیوں کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خیر آج یہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ تھوڑا سا حصہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ بیان کروں۔ اور میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ خواہ رافضی ہوں خواہ ناصبی ہوں، ان دونوں کی اصل جو ہے وہ بنو امیہ ہی ہے، یہ سب کچھ کیا ہوا بنو امیہ کا ہے، اور بنو امیہ سے مراد ادر دین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ادر دین ام حبیبہ سلام اللہ علیہا، ادر دین عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں اہل تشیع کی جو سب سے مشہور کتاب ہے، جس میں سے میں نے مختلف ریفرنسز مختلف ویڈیوز کے اندر بیان کیے ہیں، ان کو ایک جگہ ڈسکس کروں۔ آج موقع ہے تاکہ شیعہ تک بھی یہ بات پہنچے
کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی وہ باتیں موجود ہیں جن کو اہل سنت پریکٹس کرتے ہیں، لہٰذا اہل سنت کے بارے میں اگر ان کے دل میں کہیں میل ہے کہ نعوذ باللہ یہ لوگ ناصبی ہیں یا اہل البیت علیہم السلام سے کوئی بغض رکھتے ہیں، تو ان کا معاملہ کلیئر ہو جائے، یا کہیں خلفائے ثلاثہ کے بارے میں ان کے دل میں میل ہے تو وہ نکل جائے۔ ویسے تو شیعہ کے ہاں جو مشہور احادیث کی کتابیں ہیں وہ 4 ہیں، جس طرح اہل سنت کے ہاں 6 کتابیں ہیں، ان میں سے بھی بخاری مسلم صحیحین ہیں، اور اس کے بعد سنن اربع کی 4 کتابیں۔ لیکن شیعہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت دی قرآن کے بعد جس کتاب کو، وہ نہج البلاغہ ہے۔ نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر شیعہ کے گھروں میں موجود ہے، اس کو حاصل کرنا آسان ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں۔ احادیث کی کتابوں کے تراجم تو یہ ابھی سٹارٹ ہوئے جب ایران کا انقلاب آیا، لیکن جو نہج البلاغہ ہے اس سے تمام شیعہ واقف ہیں نام کی حد تک۔ کتابیں شاید گھروں میں بھی رکھی ہوئی ہوں، جس طرح قرآن رکھا ہوا ہے، اب پڑھتا ہے کوئی عمل نہیں کرتا، اس کا معاملہ الگ ہے۔ تو نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر بندہ اپروچ کر کے پڑھ سکتا ہے، جس کا تعلق شیعہ مکتب کے ساتھ ہے۔ اہل سنت بھی اسے مارکیٹ سے خرید سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com کے اوپر نہج البلاغہ جو کلرڈ فارم میں انہوں نے اس کا PDF ایک ریلیز کیا ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ ویسے پرنٹنگ کی فارم میں بھی مفتی جعفر حسین رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے شیعہ عالم تھے، ان کا ترجمہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ بیسیکلی آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے ایک عالم دین تھے رضی شریف رحمہ اللہ تعالی، المتوفا 406 ہجری، 359 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 406 ہجری میں فوت ہوئے۔ اور شیعہ کے ہاں ان کی اس کلیکشن کو بڑی پذیرائی ملی، اور یہ خود سید تھے اور عام سید نہیں تھے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے۔ 4 واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ امام موسیٰ کاظم سے جا کے ملتا ہے۔ تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، مختلف مواقع کے اوپر جو انہوں نے خطبات دیے، آپ کے خطوط، آپ کے کچھ وصیت نامے، وہ انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے، سینکڑوں کی تعداد میں، اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے وہ۔